اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر۔ تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ نام میں تھا، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے، لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ فَجَاءَهَا بَعْثُنَا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بیاتن، یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، او ہم قائلون، یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا۔ وہاں استکبرا، ابا واستکبرا، صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تو تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو۔ فاخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔
ثم لآتینہم من بین ایدیہم میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر، لمن تبعک منہم جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فدلاہما بغرور تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے۔ وناداہما ربہما اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، الم انہکما کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، واقل لکما اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، ان الشیطان لکما عدو مبین کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت معین تک کے لیے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، ولباس التقوی ذالک خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اماں حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنت جنت سے، ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے،
اور قبیل ہو اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں. یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے.